قرآن مجید کی تلاوت، ترجمہ، تفسیر، حدیث، نعتیں، تجوید، گرامر کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں اور لائک کریں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع گفتگو ہے سرعام دعوت اسلام۔ امت مسلمہ کی زندگی کا اصل مقصد ساری دنیا میں بے خبر اور بے طلب لوگوں تک اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی بندگی کا پیغام پہنچانا ہے۔ اس عظیم شان فرض کی ادائیگی کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں نہایت بیش قیمت اصول اور حکیمانہ ہدایات بیان فرمائی ہیں، اور ہمارے رہبر اعظم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے قول اور عمل سے یہ حقیقت اجاگر کی کہ دعوت اللہ کا عظیم شان کام اخلاص، صبر، شوق اور حکمت سے انجام دینا چاہیے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت و تبلیغ کے تمام اسالیب پوری طرح اجاگر کر دیے۔ ان اسالیب کے مطالعے سے دعوت و تبلیغ کے بالترتیب 5 مدارس سامنے آتے ہیں، جو اس طرح ہیں: قریبی رشتہ داروں اور خاص دوستوں کو دعوت، قوم اور شہر کے لوگوں کو دعوت، ان قبیلوں کو دعوت جو اطراف مکہ میں آباد تھے، پھر عرب کے تمام قبیلوں اور گروہوں کو دعوت، دنیا کی تمام قوموں اور جماعتوں کو دعوت۔ آئیے اب نگاہ تصور سے وادی غیر زرعی زرع میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت اسلام کے مناظر دیکھیے۔ نبی معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب منصب نبوت سے سرفراز فرمایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق سب سے پہلے ان لوگوں کو اللہ رب العزت کی بندگی کا پیغام پہنچایا جن کا آپ سے قریبی تعلق اور رابطہ تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے گھر والوں کی طرف سے حوصلہ افزا جواب ملا، چنانچہ سب سے پہلے آپ کے گھرانے کے تمام افراد مسلمان ہوئے۔ ان میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفیقہ حیات سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادیاں سرفرست تھیں۔ غلاموں میں قبول اسلام میں سبقت لے جانے والے آپ کے آزاد کردہ غلام زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ اور بچوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے آپ کے زیر کفالت چچا زاد علی بن ابی طالب تھے۔ اس طرح آزاد آدمیوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانثار ہمدم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے۔ پھر دین حنیف کی تبلیغ کے سلسلہ آپ کے گھرانے سے آگے بڑھ کر آپ کے رفقا اور ان کے قریبی حلقوں تک پھیلنے لگا۔ نبوت کے ابتدائی 3 برسوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعوت و تبلیغ کا فریضہ پوشیدہ طور پر انجام دیتے رہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوششیں بارآور ہونے لگیں۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت حق سے متاثر ہونے لگے، مردوں کے ساتھ ساتھ عورتیں بھی مسلمان ہونے لگیں، یہاں تک کہ اسلام مکہ میں مشہور ہو گیا اور لوگ جگہ جگہ اس دین کا تذکرہ کرنے لگے۔ یہ ایک عالمگیر رویہ ہے کہ بوڑھے لوگ اپنے فکر و اعتقاد میں پکے اور بے لچک ہوتے ہیں۔ کتنی ہی معقول بات ہو ان کی سمجھ میں نہیں آتی، اگر آتی بھی ہے تو بڑی دیر میں۔ اس کے برعکس نوجوانوں کا ذہن فطرتاً انقلاب پسند ہوتا ہے، وہ معقول بات جلدی سمجھ لیتے ہیں اور فوراً قبول کر لیتے ہیں۔ لوگوں کی اس ذہنی حالت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی سابقہ پیش آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہلیہ محترمہ صاحبزادیوں اور احباب کے بعد جن سعادت مند خواتین و حضرات نے اسلام قبول کیا، ان کی اکثریت جوان لوگوں کی تھی۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے احکام الہی سیکھ کر اپنے شب و روز اللہ تعالیٰ کی عبادت اور معرفت کے لیے مخصوص کر دیے۔ ان اولین مسلمانوں میں اکثریت کا تعلق قریش کے مختلف گھرانوں سے تھا۔ ان میں سے بہت سے افراد ایسے تھے جو قریش میں بڑا ممتاز مقام رکھتے تھے، ان کی وجہ سے اسلام کو بڑی تقویت نصیب ہوئی۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بے سر و سامان ارادوں کے سوا کچھ نہ تھا۔ آپ کی سب سے بڑی متاع اللہ رب العزت پر
غیر متزلزل بھروسہ تھا۔ اسی بنیاد پر آپ نہایت خلوص اور استقلال سے لوگوں کو صراط مستقیم کی دعوت دیتے رہے، انہیں مسلسل اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھنے کی تلقین فرماتے رہے۔ آپ کی یہ دعوت خاص افراد تک محدود تھی۔ آپ کی دعوت کا سلسلہ ابھی تک خفیہ ہی تھا۔ آپ نے اب تک سرعام دعوت اسلام کا اظہار و اعلان نہیں کیا تھا۔ قریش کے ہاں اسلام کا چرچا تو ہونے لگا تھا، لیکن ان کی طرف سے کھلی مخالفت شروع نہیں ہوئی تھی۔ البتہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریش کی مجلسوں سے گزرتے تو وہ لوگ کہتے تھے کہ بنو عبد المطلب کے لڑکے سے آسمانوں سے باتیں کی جاتی ہیں۔ قریبی عزیزوں کو تبلیغ کا حکم۔ بعثت کو 3 سال گزر گئے۔ اس عرصے میں اسلام نے اولو العزم ہستیوں کو اپنے پرچم تلے جمع کر لیا۔ اب اتنی تعداد جمع ہو گئی تھی اور ایسا ماحول پیدا ہو گیا تھا کہ اسلام کی دعوت باقاعدہ پھیلائی جا سکتی تھی۔ چنانچہ جبرائیل امین علیہ السلام اللہ جل وجل کا یہ فرمان لے کر نازل ہوئے اور آپ اپنے قریب ترین رشتہ داروں کو ڈرائیں اور مومنوں میں سے جنہوں نے آپ کی پیروی اختیار کی ہے ان کے ساتھ تواضع سے پیش آئیں۔ پھر اگر وہ آپ کی نافرمانی کریں تو کہہ دیجئے بلا شبہ جو تم عمل کرتے ہو میں ان سے بری ذمہ ہوں، اور اس پر توکل کیجئے جو زبردست اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کے حکم کی تعمیل کے لیے غور و فکر۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ جل وجل کی طرف سے اپنے اقربا کو اسلام کی دعوت و تبلیغ کا حکم ملا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیر تک فکر مند رہے اور اس حکم کی تعمیل سے اپنے آپ کو عاجز خیال فرماتے رہے۔ آپ نے بیرونی نقل و حرکت موقوف کر دی اور تقریباً 1 مہینہ اپنے گھر ہی میں گوشہ نشین رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھیاں آپ کی یہ حالت دیکھ کر پریشان ہو گئیں۔ وہ سمجھنے لگیں کہ شاید آپ بیمار ہیں، اس لیے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عیادت کے لیے آئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں بیمار نہیں، مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ میں اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤں، لہذا میں نے بنو عبد المطلب کو جمع کرنے کا ارادہ کیا ہے تاکہ میں انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف بلاؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بات سن کر آپ کی پھوپھیوں نے کہا کہ آپ بنو عبد المطلب کو ضرور بلائیں اور انہیں دعوت دیجیے، لیکن ابو لہب کو نہ بلائیں کیونکہ وہ آپ کی دعوت کبھی قبول نہیں کرے گا۔ بنو عبد المطلب کو دعوت حق دینے کے لیے ضیافت کا اہتمام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنو عبد المطلب کو دین اسلام کی دعوت پہنچانے کے لیے اپنے گھر مدعو کیا اور حضرت خدیجہ کو بنو عبد المطلب کے لیے کھانا تیار کرنے کو کہا اور حضرت علی کو انہیں جمع کرنے کی تاکید فرمائی۔ حضرت علی فرماتے ہیں میں نے 40 آدمیوں کو بلایا۔ ایک روایت میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب آیت اور اپنے قریب ترین رشتہ داروں کو ڈراؤ نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حکم دیا اے علی بکری کی 1 ران اور 1 سا گلے کا کھانا تیار کرو اور 1 بڑے پیالے میں دودھ تیار کرو۔ پھر فرمایا بنو عبد المطلب کو جمع کرو تاکہ میں ان سے بات کروں اور جس چیز کا مجھے حکم دیا گیا ہے میں انہیں پہنچا دوں۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی تعمیل کی اور بنو عبد المطلب کو بلایا۔ کم و بیش 40 افراد جمع ہو گئے۔ ان لوگوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب، حضرت حمزہ اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ شریک تھے۔ ابو طالب بھی موجود تھا۔ جب وہ اکٹھے ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے وہی کھانا لانے کا حکم دیا جو آپ کے حکم پر تیار کیا گیا تھا۔ سرید کا پیالہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بکری کی ران کے گوشت کے کچھ حصے کو اپنے دانتوں سے الگ کیا اور پھر اسے برتن کے اطراف میں رکھ کر حاضرین کے سامنے پیش کیا اور فرمایا اللہ کے نام سے کھائیے۔ لوگوں نے کھانا تناول کرنا شروع کر دیا یہاں تک کہ تمام لوگ سیر ہو گئے اور مزید کھانے کی حاجت نہ رہی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے علی نے دودھ پلائیے۔ میں دودھ کا بڑا پیالہ لایا، لوگوں نے اس سے پیا یہاں تک کہ تمام لوگ سیر ہو گئے۔ اللہ کی قسم جتنا کھانا انہیں پیش کیا گیا اتنا کھانا ان میں سے 1 آدمی ہی کھا جاتا تھا۔
اس طرح جو دودھ انہیں پیش کیا گیا اتنا دودھ ایک آدمی ہی پی جاتا تھا۔ جب تمام افراد کھانے پینے سے فارغ ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بات کرنے کا ارادہ فرمایا، لیکن ابو لہب نے اچانک باتیں بنانی شروع کر دی۔ وہ حاضرین سے کہنے لگا، محمد نے نعوذ باللہ تم پر جادو کر دیا ہے۔ پھر نبی معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے کہنے لگا، یہ تمہارے چچے اور ان کی اولاد موجود ہے، تم جو بات کرنا چاہتے ہو کرو، نماز یا نئے دین کی باتیں چھوڑ دو، اور یہ بات بھی ذہن نشین کر لو کہ تمہارا قبیلہ پورے عرب پر قدرت نہیں رکھتا۔ پھر کہنے لگا، اگر تم اپنے معاملے میں قائم رہے تو تمہارا خاندان اور تمہارے آباء و اجداد کی اولاد تمہیں روکنے کا زیادہ حق رکھتی ہے۔ یہ ان کے لیے اس سے زیادہ آسان ہے کہ قریش کی باقی شاخیں تم پر چڑھ دوڑیں اور عرب بھی ان کے حمایتی اور معاون بن جائیں۔ اے میرے بھتیجے، میں نے کبھی کسی کو نہیں دیکھا کہ وہ اپنی قوم کے پاس اس سے بڑا شر لایا ہو جو تم ان کے پاس لائے ہو۔ لوگ مجلس سے چلے گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو لہب کی بیہودہ باتوں کی وجہ سے گفتگو نہ فرما سکے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ دوسرے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی، تمہیں معلوم ہے کہ اس شخص نے بات کرنے میں پہل کی اور لوگ میری بات سننے سے پہلے ہی چلے گئے۔ آج دوبارہ اسی طرح کا کھانا تیار کرو جس طرح گزشتہ روز کیا تھا اور لوگوں کو دوبارہ جمع کرو۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکم کی تعمیر کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اسی طرح حاضرین کو ضیافت دی جس طرح گزشتہ روز دی تھی۔ لوگوں نے کھانا تناول کیا یہاں تک کہ سیر ہو گئے۔ اللہ کی قسم اتنا کھانا ایک آدمی کھا جاتا تھا۔ اے علی، انہیں دودھ پلاؤ۔ لوگوں نے دودھ پیا اور وہ اس سے سیر ہو گئے۔ اللہ کی قسم اتنا دودھ تو ان میں سے ایک ہی آدمی پی لیتا تھا۔ جو ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بات کرنے کا ارادہ کیا تو ابو لہب بات کرنے میں پھر پہل کر گیا اور حاضرین سے کہنے لگا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نے تم پر جادو کر دیا ہے۔ لوگ مجلس سے اٹھ کر چلے گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے بات نہ کر سکے۔ اے علی، گزشتہ روز کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ گزشتہ روز کی طرح کھانا بناؤ اور دودھ پیو۔ اس طرح کھانا وہ بنایا گیا اور دودھ پیا گیا اور لوگوں نے کھانا سیر ہو کے کھایا اور دودھ سیر ہو کے پیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ جل شانہ ہی کے لیے تمام تعریفیں ہیں۔ میں اسی کی تعریف کرتا ہوں اور اس سے مدد طلب کرتا ہوں، اس پر ایمان لاتا ہوں اور اس پر بھروسہ رکھتا ہوں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ ایک ہی ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ بلا شبہ رہنما اپنے کنبے سے جھوٹ نہیں بولتا۔ اللہ کی قسم، اگر میں تمام لوگوں سے جھوٹ بولوں تب بھی میں تم سے جھوٹ نہیں بولوں گا، اور اگر میں تمام لوگوں کو دھوکہ دوں تب بھی تمہیں دھوکہ نہیں دوں گا۔ میں اللہ وحدہ لا شریک کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں تمہارے لیے خصوصی طور پر اور تمام انسانوں کے لیے عمومی طور پر اللہ کا رسول ہوں۔ اللہ کی قسم، تم لوگ اسی طرح مر جاؤ گے جس طرح تم سوتے ہو، پھر اسی طرح اٹھائے جاؤ گے جس طرح تم جاگتے ہو۔ اس کے بعد تم سے تمہارے اعمال کا حساب لیا جائے گا اور تمہیں بھلائی کا بدلہ بھلائی سے اور برائی کا بدلہ برائی سے دیا جائے گا۔ پھر یا تو ہمیشہ کے لیے جنت ہوگی یا ہمیشہ کے لیے دوزخ کی آگ۔ اے بنو عبد المطلب، اللہ کی قسم میں عرب میں کسی نوجوان کو نہیں جانتا جو اپنی قوم کے پاس اس سے افضل چیز لایا ہو جو میں تمہارے پاس لایا ہوں۔ بلا شبہ میں تمہارے پاس دنیا و آخرت کی بھلائی لایا ہوں، اور بلا شبہ اللہ جل وجل نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں اس کی دعوت دوں۔ اس کام پر تم میں سے کون میری حمایت اور مدد کرے گا کہ وہ میرا بھائی بن جائے؟ حضرت علی کہتے ہیں کہ میں ان تمام سامعین میں سب سے چھوٹا تھا۔ میں نے کہا کہ اللہ کے رسول، میں آپ کی مدد اور حمایت کروں گا۔ جب میں نے یہ کہا تو تمام لوگ ہنسنے لگے۔ مسند احمد میں سیدنا علی ہی سے مختصر یہ روایت منقول ہے۔ اس میں ہے کہ لوگوں نے خوب سیر ہو کر کھایا پیا، پھر بھی کھانا اور دودھ اس طرح بچا رہا ہے گویا کسی نے اسے ہاتھ ہی نہیں لگایا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے بنو عبد المطلب، میں خاص تمہاری طرف اور تمام بنی نوح انسان کی طرف بھیجا گیا ہوں۔ اس کھانے اور دودھ میں برکت کی نشانی تم دیکھ چکے ہو۔ تم میں سے کوئی اس بات پر میری بیعت کرے گا کہ وہ میرا بھائی اور دوست بن جائے؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، کوئی بھی آپ کی طرف نہ اٹھا تو میں کھڑا ہو گیا۔ میں لوگوں میں سب سے چھوٹا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیٹھ جاؤ۔ 3 مرتبہ اسی طرح ہوا، ہر دفعہ میں ہی کھڑا ہو جاتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، بیٹھ جاؤ۔ تیسری مرتبہ آپ نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں دے دیا۔ صدق اللہ العظیم۔ کائنڈلی سبسکرائب دی چینل فار مور انفارمیٹیو ویڈیو۔